بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی منح الانسان قوة النطق والتکلم والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ سید الکونین وسید الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الذین مارسوا امتثال اوامر اللہ وتحقیق توجیہات دین اما بعد۔ یکم رمضان المبارک 12 مارچ 2024، پہلا درس حدیث فضائل ایمان کے بیان میں۔ عزیزان ملت، یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، جس کا اصول لازم ہے کہ ہم پر اسی کی بندگی واجب ہے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی جائز نہیں، اور آسان زبان میں اسی کا نام توحید ہے۔ بندگی سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور اسی کا نام رسالت ہے۔ پہلے نبی حضرت آدم اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یاد رہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننا ہی اسلام کہلاتا ہے۔ اسلام ہر انسان کا اصلی مذہب ہے۔ اسی مذہب پر انسان کی پیدائش ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی، مگر ماں باپ اور مخالف اسلام ماحول کی وجہ سے انسان اپنے اصل مذہب سے ہٹ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یعنی ہر بچہ اسلام کی قابلیت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اس کے اصلی مذہب پر چلنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے لیے عہد الستو یعنی عالم ارواح میں اللہ کا ہم سے اپنے رب ہونے کا اقرار لینا میں اپنی معرفت کی ایک جھلک دکھلا کر دلوں میں ایمان کی ایک چمک ڈال دی تھی۔ اگر انسان اپنے خراب ماحول سے متاثر نہ ہو تو وہ بلا تکلف اسلام ہی کو مانے گا۔ اسی بات کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لہٰذا تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف قائم رکھو، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ سارے انسانوں کا مذہب اسلام ہی ہے۔ 800 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے گمراہی آئی اور چند لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دینے والے اور جہنم سے ڈرانے والے نبیوں کو بھیجا۔ اصلی مذہب یعنی اسلام کو قبول نہ کرنے والے جہنم میں جائیں گے، اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ پوری کائنات کے انسانوں کی خیر خواہی کریں اور ان کو فطری مذہب کی طرف بلائے، اور یاد رہے اسی کا نام دعوت ایمان ہے۔ اگر وہ سارے انسانوں کو دعوت پہنچا نہیں سکتے تو کم سے کم اپنے مسلمان بھائیوں کو سنبھالے کہ وہ بھٹک نہ جائے۔ حضرات سامعین، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں اتاری ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ اس کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فقہاء اکرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر اسلام کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو جان، مال اور نسل یعنی اولاد سب کچھ قربان کر دینے کی نوبت آئے تو بھی اس میں دریغ نہ کرے، جس کی زندہ مثال اصحاب رسول اور موجودہ مثال فلسطینی ہیں۔ آج ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، لذت لے رہے ہیں، اس لیے اس کی قدر ہے۔ آخرت میں جنت کو دیکھیں گے، اس کی لذت لیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جنت کے مقابلے میں دنیا کی لذت کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن یہ دنیا اسی حد تک مفید ہے جب تک کہ اس کے ذریعے اللہ کی فرما برداری کی جائے۔ اگر اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہونے لگے تو دنیا کو تھوک دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری اور ایمانی غیرت و حمیت ہے۔ حضرات قارئین، آپ دیکھیے قارون کو اللہ تعالیٰ نے تورات جیسی کتاب کا علم دیا تھا، مگر دنیا کی محبت اس میں اتنی داخل ہو گئی
کہ وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگا اور دین سے پھر گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے پوری دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ اس کے دھسنے سے پہلے بہت سے لوگ اس کی دولت پر رال ٹپکا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، مگر جب معلوم ہوا کہ وہ عذاب میں گرفتار ہو گیا تو لوگوں نے کہا، توبہ توبہ، دنیا کوئی چیز نہیں، مال و دولت سب فانی ہے، باقی صرف اللہ کی ذات ہے، اور آخرت کا ثواب سب سے بہتر ہے، اور وہ ایمان اور عمل صالح پر جمنے کے بعد ہی نصیب ہوگا۔ معزز سامعین، یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں اللہ کا پیغام نبیوں نے پہنچایا ہے، خود بھی اس پیغام پر ایمان لائے اور عمل کر کے دوسروں کو بتایا، لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، ماننے والوں کو جنت کی خوشخبری دی اور نہ ماننے والوں کو جہنم سے ڈرایا۔ اس دنیا میں نبیوں کے علاوہ کسی کے ایمان کے باقی رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں، پھر بھی انبیاء اکرام نے ایمان کی فکر کی، ایمان کے ضائع ہونے سے ڈرے اور ڈرتے رہنے کی تلقین فرماتے رہے، اور آج ہمارے نہ ایمان کی گارنٹی ہے اور نہ جان کی، پھر بھی ہٹ دھرمیاں اور ایمان سے بے فکری ہماری مانوں کی طبیعت بن چکی ہے۔ روز بروز دین و ایمان کی دوریوں کی وجہ سے ارتداد سر چڑھ کر یوں بول رہا ہے جیسے اسلام کوئی مذہب ہی نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہم السلام نے اپنی اولاد کو ایمان پر جمے رہنے اور ایمان پر ہی مرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جس کا ترجمہ ہے، ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو تاکید کی کہ اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن دیا ہے، لہٰذا ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد سے ایمان پر باقی رہنے کا وعدہ لیا تھا۔ انہیں فکر تھی کہ میں تو مسلمان ہوں، زندہ ہوں تو اولاد کی نگرانی کر رہا ہوں، لیکن چونکہ نبیوں کی اولاد کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ ایمان پر باقی رہیں گے یا نہیں، اس لیے انہوں نے وعدہ لیا۔ جب سب نے مسلمان رہنے کا اقرار کیا اور ان کو اطمینان دلایا، تب ان کی پریشانی دور ہوئی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، جس کا ترجمہ ہے، کیا تم موجود تھے جب یعقوب کو موت آیا چاہتی تھی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی بندگی کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دیجیے اور آخرت میں نیک لوگوں سے ملا دیجیے۔ اوپر کی تینوں آیتوں کو بار بار پڑھیے کہ انبیاء اکرام کو ایمان کی کتنی فکر تھی کہ وہ اپنے ایمان اور اپنی اولاد کے ایمان کے لیے بڑے فکر مند تھے، ایمان کی حالت میں جینا اور ایمان کی حالت میں مرنا چاہتے تھے، اور ایمان کی دولت کو اپنی نسل اور آنے والی اولاد میں باقی رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو سب سے زیادہ ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ ایمان کے ساتھ ہی دنیا اچھی ہے، اگر ایمان نہ ہو تو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں۔ ہمیں ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ایمان چلا جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایمان کے لیے مومن فکر مند رہتا ہے اور منافق بے فکر رہتا ہے۔ ایمان بچانے کی فکر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اسی لیے تھی
کہ ایمان کا باقی رہنا ہی جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ دنیا تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یعنی جو دوزخ سے پرے کر دیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہو چکا، اور دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ عزیزان ملت، ایمان کے لیے ہمیں دعائیں کرنا چاہیے، اس لیے بعض دعائیں نبوی درج ذیل ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایمان و یقین کی دعا مانگتے رہتے تھے اور کفر و ارتداد سے اللہ کی پناہ بھی مانگتے رہتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اللہم اعطنی ایمانا صادقا و یقینا لیس بعدہ کفر، اے اللہ مجھے ایسا سچا ایمان اور یقین عطا فرمائیے جس کے بعد کفر و ارتداد نہ ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر، اے اللہ میں کفر و ارتداد سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دیجئے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے لیے، اپنی اولاد اور امت مسلمہ کے لیے سچے ایمان کی دعا کرنی چاہیے اور کفر و ارتداد سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ جاری التحریر محمد شاہدی۔ زندگی باقی تو بات باقی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔